نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل عليه الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ 19واں پارہ پڑھا گیا اور 19ویں پارے میں پہلے کچھ حصہ سورۃ الفرقان کا ہے۔ تو پارہ نمبر 28 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا۔ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے جو پیچھے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 میں گزرا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے آیت نمبر 20 میں جو کہ 18ویں پارے کی آخری آیت ہے اس میں جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، ان کے ساتھ ساری ضروریات تھی۔ تو اگر ان کے ساتھ بھی ہیں تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ یہ تعجب والی بات تب ہوتی جب کہ صرف یہی ہوتے جن کے ساتھ ضروریات زندگی ہوتی، ان سے پہلے ایسے انبیاء کوئی نہ گزرے ہوتے ہوں۔ اور پھر جہاں سے پارہ نمبر 19 شروع ہوتا ہے وہاں سے ان کے ایک اور اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ جی ان پر جو ہے نا وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہماری طرف یعنی نبی بن کے فرشتے کیوں نہیں آتے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں کیوں نہیں سامنے آ کے کہتے کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا تکبر اور سرکشی کی کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل نے سرکشی کی تھی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان پہ عذاب نازل کر دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پہ کیوں نہیں اترتے، جس دن فرمایا فرشتے آئیں گے نا وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا۔ اس دن اتنے پریشان ہوں گے فرشتوں کو دیکھ کر، جب فرشتے عذاب کا فیصلہ لے کر آئیں گے تو اتنے پریشان ہوں گے، یہ کہیں گے کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ ہوتا، یہ ہم ان کو نہ دیکھ سکتے اور یہ ہماری طرف نہ آتے۔ میدان معاشر میں پھر جب ان کو دیکھیں گے تو وہاں پریشان ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال ہوں گے ہم ان کو وہاں ختم کر دیں گے، عکارت کر دیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام بیان کیا کہ جو ایمان والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دن جنت عطا کریں گے جو بہت اچھا ٹھکانہ اور بہت اچھے آرام کی جگہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس دن جو ہے نا وہ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے وہ آئیں گے، اور اس دن ساری کی ساری بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا۔ اور اس دن فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں، کافر ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح افسوس کے ساتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتے، یعنی اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، اور دنیا میں جن لوگوں کو انہوں نے دوست بنایا ہوگا اور جن کے پیچھے لگ کے وہ گمراہ ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے یا ویلتا، اے کاش ہم ان فلاں لوگوں کو دوست نہ بناتے کہ انہوں نے تو لقد اضلنی عن الذکر، انہوں نے تو یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دیا، اور اسی طریقے سے مجھے جو ہے نا وہ دین سے دور کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو جو ہے نا وہ انسان کو رسوا کرنے والا ہے، دنیا میں وسوسے ڈال کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اور پھر میدان معاشر میں اللہ کے رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن و مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ آیت جو ہے نا بڑی قابل فکر ہے آج ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے کہ آج ہم نے قرآن و مجید کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن و مجید کے جو احکامات ہیں نہ ان کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں اور نہ ان کے مطابق ہماری زندگی ہے، اور یعنی قرآن و مجید کو اپنے سامنے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں قرآن و مجید کو فیصل بنایا جائے اور قرآن و مجید سے ہی رہنمائی لی جائے۔ لیکن آج ہم نے قرآن سے رہنمائی چھوڑ دی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہی جو دعویٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارے خلاف کریں کہ بھئی یہ میری امتی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ آپ نے ان کو اتنا عظیم قرآن میرے ذریعے دیا تھا اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن و مجید کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ جس طرح یہ آپ کے دشمن اسی طرح ہر نبی کے جو ہے وہ دشمن گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی نے بھی جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں چھوڑا، آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ مشرکین کہتے تھے جی یہ قرآن و مجید ایک دفعہ کیوں نہیں
کیوں نہیں اترا؟ جس طرح کہ پہلے تورات، زبور، انجیل یہ ایک ہی بار اتری ہیں، تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اس لیے اتارتے ہیں تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط رہے، یعنی ہمارے ساتھ ربط رہے، کہ ظاہر ہے ایک دفعہ اتار کے پھر جو ہے نا وحی کو بند کر لیا جائے تو اس میں اتنا مزہ تو نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو روزانہ جو ہے نا وہ جبریل امین آئے اللہ کی طرف سے وحی لے کر، تو اس سے جو ہے نا وہ دل اور مضبوط رہتا ہے۔ اور اللہ فرماتے پھر ہمارا تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی اتارنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اتارا جائے اور پھر ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، کہ مشرکین جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں یا جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین اس طرح کے اعتراضات کرنے والے ہیں، یہ قیامت والے دن چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو معاون بنایا، اور ہم نے کہا کہ یعنی تم دونوں بھائی چلے جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ لیکن جب قوم کو جا کے انہوں نے یعنی قوم فرعون اس کو تبلیغ کی نہ مانے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ قوم نوح جو ہے ان کی طرف بھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جب وہ بھی نہ مانے تو ان کو بھی عذاب کے ساتھ ہلاک کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، واصحاب الرس، اور اسی طرح کنویں والوں کو، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ جب ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ باقی تو ساری قومیں مشہور ہیں۔ اصحاب الرس کون ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ حضرموت ایک علاقہ ہے جو اب صوبہ ہے، اس کا ایک خاصورہ نامی گاؤں تھا، ایک بہت بڑا شہر تھا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام نامی ایک نبی کو یعنی اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم نہ مانی۔ بالآخر قوم نے ان پر صرف ایک حبشی غلام ایمان لایا، اور بالآخر قوم نے ان کو لے کر کنویں میں جو ہے نا وہ بند کر دیا، اور کنویں میں پھینک کر اوپر سے کنویں کو بند کر دیا۔ تو وہ جو غلام تھا وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ جب وہ قوم واپس چلے گی تو اس نے تھوڑا سا وہاں سے سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے وہ آواز دینے لگے کہ حضرت میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہ آئیں، مجھے تو پھینکا گیا ہے، اور آپ اگر آئیں گے تو یہ خودکشی ہوگی، لہذا آپ نہ آئیں۔ اور پھر وہ پتھر بھی اتنا بڑا رکھا ہوا تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا اس کو اٹھانا، تو وہ وہاں سے روزانہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ لا کے تو وہ نیچے پھینک دیتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کنویں میں کھانا کھا لیتے تھے۔ اور اسی طرح کوئی 10-15 دن گزر گئے، اور 10-15 دن کے بعد وہ قوم آئی، انہوں نے سمجھا کہ اب تو بالکل یعنی فوت ہو گئے ہوں گے۔ تو جب قوم آئی اور انہوں نے پھر یعنی اس سوراخ سے آواز دی کہ حنظلہ کیا حال ہے، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے آواز لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من دون اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ تو ابھی بھی وہی بات کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے وہ پتھر ہٹایا اور کنویں کے اندر جو ہے نا وہ مٹی پھینکی، اور مٹی کے ساتھ کنویں کو بھر دیا، اور اس کے اوپر وہ ناچنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، اور وہ ساری قوم وہاں ہلاک ہو گئی جو وہاں خوشیاں منا رہے تھے اللہ کے نبی کو شہید کر کے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قوم لوط کا واقعہ بیان کیا کہ قوم لوط کی طرف بھی حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن انہوں نے نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یعنی وہ تو بالکل ان کے مین راستے پہ ہے مکہ والوں کے، جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی رسول بنانا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پہ ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں وہاں سے جو ہے پھسلا دیتے، لہٰذا ہم نے بڑی ہمت کی کہ ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے اور ہم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت والے دن عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کون گمراہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور جو خواہشات کو اپنا رب بنا لے پھر وہ آگے اس کی جو ہے نا وہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خواہشات کے پیچھے اندھے بہرے ہو چکے ہیں، اب یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانوروں کو بھی جب سمجھایا جائے تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سایہ کو دراز کرتے ہیں، کہ جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف وہ دور لمبا ہوتا ہے،
اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ سورج اوپر آتا جاتا ہے تو سایہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سورج جب مغرب کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس سایہ کو بالکل یعنی ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں اور وہ سایہ ادھر ادھر ہلے ہی نہ، لیکن انسان کے لیے سایہ بھی ضروری ہے، دھوپ بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عطا کر دی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رات اور نیند بنائی تاکہ تم آرام کر لو، دن بنایا تاکہ تم اس میں بیدار ہو کر اپنے کام کاج کر سکو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو بارش برسنے سے پہلے ہوائیں چلاتی ہے، اور وہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہے بارش کی۔ جب تیز آندھی چلتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی بارش برسنے والی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اس بادلوں سے پاک پانی اتارتے ہیں، طہورا جو پاک کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک تو اس پانی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کرتے ہیں، اور اسی طرح اس بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اس پانی کو ہم یعنی پلاتے ہیں جانوروں کو اور بہت سارے لوگوں کو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور جو ہے وہ قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے دو سمندر، دو دریا بالکل متوازی چلا دیے، ایک طرف والا کھارا ہے ایک طرف والا میٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک خفیہ پردہ لگا دیا ہے، وہ دونوں جو ہے نا وہ آپس میں نہیں ملتے، بڑے دور دور تک جو ہے نا وہ ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کی دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، اس میں جو اوپر والا حصہ ہے وہ کھارا ہے، اگر زمین میں بور کریں اور 45 50 60 فٹ کا ہو تو وہ پانی اتنا میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اگر 700-800 فٹ کا بور کریں نیچے تو وہ پانی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ پانی تو ایک ہی ہے زمین کے نیچے، اور پانی کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت اور کاریگری دیکھیں کہ کھارا پانی بالکل اوپر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ میٹھا پانی ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے بھی نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نسبی رشتہ بھی بنایا اور سسرالی رشتہ بھی بنایا۔ اب یہ نسبی اور سسرالی رشتے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر جا کے جو ہے نا وہ انسان کی تخلیق بھی مکمل ہوتی ہے، اور آگے انسانیت کے چلنے کا ذریعہ بھی ہے، اور انسانیت کے جو ہے وہ بقا کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ جو مطلب سسرالی رشتہ ہے، اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے خاندانوں میں ربط اور تعلق بھی ہے کہ اگر وہ یہ اس طرح کی رشتہ داریاں نہ ہو تو پھر تو کسی کے ساتھ آگے رشتہ داری نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی ہے وہ شادی کرتا ہے کسی بالکل اجنبی خاندان میں، اب وہ اجنبی خاندان اس کا سسرال بن جاتا ہے، پھر آگے ان کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کا یعنی ننہال بن جاتا ہے، ادھر جو اس والے وہ ددھیال ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ آگے یعنی قبائل کا بھی آپس میں ربط ہوتا ہے، اور پھر آگے نسل انسانی بھی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آگے ان اپنی قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد مشرکین پہ شکوہ ہے کہ مشرکین جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور فرمایا کہ کافر جو ہے یہ اپنے رب کے خلاف غلط قسم کی جرات کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ لوگوں میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، بالکل مفت تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں لے رہا، لہذا پھر بھی جو ہے نا وہ تم مجھے نہیں مانتے، حالانکہ چلو اگر میں تم سے کوئی معاوضہ لوں تو پھر بھی یہ شک ہوتا ہے جی یہ پیسے بنانے کے لیے کر رہا ہے، ہم تو اپنا کھا کے اپنا پی کے تمہیں اللہ کا دین سناتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی، اس پر توکل کریں، اسی کی تعریف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ خود مستوی ہو کر اس نظام بھی خود چلایا ہے۔ اور فرمایا کہ رحمان کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لہذا رحمان کے بارے میں جو خبر رکھنے والے ہیں ان سے پوچھیں۔ اور آگے وہ مشرکین سے جب کہا جاتا ہے نا رحمان کو سجدہ کرو، تو مشرکین رحمان کے نام سے جو ہے نا وہ ناواقف تھے، مشرکین جو صرف یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، خود جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 خداؤں کے نام لیتے ہیں، تو فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔
اور فرمایا کہ رحمان کا جب وہ نام سنتے ہیں، جب کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو ان کے لیے اور جو ہے نا وہ بدکنا اور بھاگنا جو ہے نا وہ بھاگنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت رحمان، اور اس کو انہیں ماننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان جو ہے اس کے اندر یعنی برج بنائے، اس سے مراد وہ یعنی سیارے بھی ہیں، اور اسی طرح اس سے مراد جو ہے نا یہ جو سیارے ان کے چلنے کی جگہ بھی ہیں، اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آنے جانے کے لیے جو راستے بنائے وہ بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سراج بنائے، سب رات جو ہے نا وہ سورج ہے، وقمرا منیرا، اور اسی طرح روشن چاند بھی بنایا کہ سورج کے ساتھ دن ہے اور چاند کے ساتھ رات وابستہ ہے، اور اسی سے کے ساتھ دنیا قائم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے جو ہے نا وہ دن رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا لیا اور وہ آ جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایمان والوں کی کچھ صفات اور علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پہ نرم انداز سے چلتا ہے، یعنی تکبر اور غرور نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب جاہلوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بحث مباحثہ اور جھگڑا اور لڑائی نہیں کرتے، بلکہ سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت برا ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ جب یعنی خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو اس میں بالکل جو ہے نا وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، جہاں جتنا پیسہ ضرورت ہے اتنا ہی لگاتے ہیں۔ بخل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح حد سے بڑھ کے خرچ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ساتویں صفت بیان فرمائی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوری روح زمین کے اور اسی طرح آسمان وغیرہ سب نظام کے تباہ ہونے سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ آٹھویں صفت بیان فرمائی کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اس لیے کہ جو آدمی زنا اور بدکاری اور اس طرح کے کام کرے گا وہ اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عذاب دیں گے اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو آدمی توبہ کر لے گا، پھر ایمان لے آئے گا اور اچھے اعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دینے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ پکی توبہ کر لے گا تو جتنی بھی اس کے گناہ وہ حقیقتاً نیکیوں میں بدلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، ہاں، اور اس کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک قیامت والے دن ایک شخص جو ہے نا وہ بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، بڑا حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے وہ گناہ تھے جو آپ نے دنیا میں کیے تھے اور پھر توبہ کر لیے تھے اور وہ گناہ نیکی میں بدل گئے ہیں۔ تو پھر وہ انسان اپنے گناہ اور بھی گنائے گا، کہے گا جی میرے تو وہ بھی گناہ تھے، میرے تو یہ بھی تھے، میرے تو فلاں بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسکرائے اور یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو انسان کتنا جو ہے نا وہ حریص ہے کہ پہلے وہ ڈر رہا تھا جب گناہ سامنے دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، لیکن جب یہ بتایا کہ بھائی وہ گناہ نیکیوں میں بدلے گئے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اپنے خود بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق کو بدل دیں گے، یعنی پہلے وہ شخص گناہ کرتا تھا، اب ان گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے دیں گے اور وہ نیکی کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان کی کہ وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی لغو اور بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں سے بھی شریفانہ گزر جاتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ منہمک نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے۔ اور آگے ایک اور صفت بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ کے ان کو نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ان کے یعنی عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے، ان کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ پرہیزگاروں کے پیشوا بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہماری اولاد اور نسلوں کو نیک بنا دے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نتیجہ بیان فرمایا کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت میں اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ محلات اور کمرے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے جو ہے نا وہ آ کے ان کی آہ بھگت کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اور سورۃ الشعراء کا نام سورۃ الشعراء اس لیے رکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آخر میں جو ہے نا وہ شعراء کا تذکرہ ہے، کہ یعنی مشرکین کہتے تھے یہ شاعروں کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہ آیت نمبر 224 میں کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ شعراء کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ شعراء جو ہے ان کا کلام میں کچھ نقائص ہوتے ہیں جو کہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے طا سین میم یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے معنی مفہوم جانتے ہیں، اور پھر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ جو آیات ہیں یہ جو واضح اور روشن کتاب ہے یہ اس کی ہیں، اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو تبلیغ کرتے تھے اور جب کافر آگے سے ایمان نہ لاتے تو پریشان ہو جاتے تھے بہت زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی اے میرے پیغمبر آپ اپنی اس جان کو گھائل کر دیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فرمایا کرا زبردستی ایمان مقصود ہوتا تو ہم آسمان سے کوئی نشانی نازل کر کے زبردستی بھی ان کو جو ہے نا وہ اسلام کی طرف لے آتے، لیکن زبردستی اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، وہ مقبول ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین کے اندر ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا اور اس میں ان کے لیے نشانی ہے، لیکن یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے نہیں۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے طوا کے مقدس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی اور اپنی نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر کہا کہ آپ قوم یعنی ظالم قوم کے پاس جائیں ہمارے رسول بن کر، یعنی قوم فرعون کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی میں تو ڈرتا ہوں اس بات، اور اسی طرح میرا جو ہے نا وہ سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان بھی اس میں بھی لکنت ہے، میں کھل کھلا کے بول بھی نہیں سکتا، لہذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی میں نے جب میں وہاں تھا تو مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اور مجھے اب یہ خطرہ ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ بدلے میں مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ دونوں بھائی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دونوں جا کے فرعون سے نرم بات کرو، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور جب فرعون کے ساتھ جا کے مکالمہ ہوا تو فرعون نے آگے سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی تکلم کیا، وہ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ فرعون کہنے لگا جی دیکھیں آپ چھوٹے سے تھے، ہم نے آپ کو پال کے جوان کیا، اور پھر آپ نے ایک زندگی کا حصہ ہمارے اندر گزارا، اور پھر آپ نے یعنی وہاں ایک ہمارے آدمی کو بھی قتل کیا، تو آپ تو بڑے ناشکرے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یار وہ جو کام مجھ سے ہوا تھا وہ یعنی انجانے میں ہوا ہے، اور میں جب ہو گیا تھا تو میں وہاں سے نکل گیا، اور جب میں نکل گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ رسول بنایا ہے، اور باقی یہ ہے کہ وہ جو احسانات تم مجھ پہ جتلاتا ہے کہ ہم نے تیری پرورش کی فلاں فلاں، انہوں نے کہا بھائی تو نے تو بنی اسرائیل ہماری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو فرعون نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ تم کہہ رہے ہو جی رب العالمین کی بات مانو، تو رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کا پالنے والا ہے۔ اور پھر وہ جو فرعون اپنے ارد گرد والے جو لوگ تھے ان کی طرف متوجہ ہوا، وہ کہنے لگا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو اس کو میں نعوذ باللہ پاگل تصور کرتا ہوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے خیر اپنی جو ہے نا وہ بات جاری رکھی، اور ساتھ ہی وہ فرعون ان سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تم سب کو جو ہے نا وہ پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، اور پھر وہ فرعون کہنے لگا کہ آپ دکھائیں، تو وہ نشانی پھر دکھائی کہ جب اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالا وہ چمکنے لگا۔ اب جب وہ یعنی معجزہ بھی دکھا دیا تو پھر رکوع نمبر 3 میں آگے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس مکالمے کو نقل کیا کہ وہ فرعون پھر اپنے ارد گرد والوں کی طرف متوجہ ہوا، وہ کہنے لگا جی یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں، دیکھو جادو کے کیسے کیسے کرتب دکھا رہے ہیں، اور یہ تو میں اپنی بستی سے یعنی تمہارے شہر مصر سے نکالنا چاہتا ہے، لہٰذا اب تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیں، اور پورے جو ہے نا مصر کے اندر منادی بھیجیں تاکہ وہ جو جادوگر ہیں ماہر قسم کے ان کو جمع کرے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس نے وہ منادی اعلان کیا اور پھر وہ سارے کے سارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، اور دن بھی متعین ہوا جو ان کی عید والا دن تھا، اور اس دن جو ہے نا جب وہ میدان سجا تو جب وہ جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جی پہلے ہم اپنا کام کریں یا آپ نے کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی تم کرو۔ اور جب انہوں نے کیا کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس ایک جو ہے نا وہ سٹیک تھی، لاٹھی اور ایک رسی تھی، اور اس پہ انہوں نے اپنا کرتب یعنی جو جادو جو جنتر منتر تھا وہ پڑھا، تو وہ یعنی رسیاں وغیرہ ہلنے لگیں اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ سانپ ہے اور سانپ کی طرح جو ہے وہ رینگ رہے ہیں، اور لوگوں نے نعرہ لگایا اور اسی طرح ان جادوگروں نے بھی نعرہ لگایا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم تو جو ہے وہ کامیاب ہو گئے کہ ہمارا جادو چل گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لاٹھی پھینکی اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے کرتب تھے ان کو نگل گیا، اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا جادو تو چند لمحوں میں فیل ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جادو کو فیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لہذا اگر جادوگر ہوتے تو ہمارا مقابلہ کبھی بھی نہ کر سکتے کہ ہم تو بہت بڑی تعداد میں تھے، ہم میں سے کوئی تو جیتتا۔ اور وہ فوراً جو ہے نا وہ کہنے لگے جی ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون جو ہے نا پھر غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تم جو ہے میری اجازت سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ایمان لے آؤ، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارا دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سب کو جو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے وہ کہنے لگے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پہلے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اور اسی طرح جو آپ نے جس گناہ پہ ہمیں مجبور کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خوب تبلیغ کی اور انتہا ہو گئی اور فرعونیہ کے ایمان لانے کی جو امید بالکل ختم ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اب ہمارے جو بندے ہیں بنی اسرائیل ان کو لے کر مصر سے نکلیں اور تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور فرعون نے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا ادھر تو خیر جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر اپنے قوم کو جمع کرنا شروع کیا اور ادھر فرعون نے بھی جو اپنے آگے کارندے بھیج دیے اس شہر میں اور کہا کہ یار یہ بنی اسرائیل کا چھوٹا سا گروہ ہے اور یہ ہمیں بار بار غصہ دلاتا ہے اور ہم جو ہے نا با اختیار بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، لہٰذا ان کو ہم جو ہے سبق سکھائیں گے۔ تو جب وہاں سے بنی اسرائیل نکل آئے تو پیچھے سے جو ہے نا وہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ یہ کہیں اور جا کے بے باد نہ ہو سکے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اکڑ کے ساتھ وہ فرعون اور اسی طرح ان کے جو کارندے تھے ان کو ہم نے نکالا، یعنی ان کے بڑے اعلیٰ قسم کے باغات تھے، چشمے تھے، خزانے تھے ان کے پاس، بڑی عمدہ جگہیں تھیں، اور وہاں سے ان کو نکالا۔ کس طرح نکالا کہ وہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب بالکل وہ آمنے سامنے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے جی اب تو ہم پکڑے گئے ہیں، فرعون تو بالکل یہ سر پہ آ گیا ہے، لہذا کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی رستہ بنائے گا۔ اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ اپنی لاٹھی کو اس دریا میں سمندر میں ماریں۔ جب سمندر میں مارا 12 رستے بن گئے اور ارد گرد پانی کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہیں لیکن درمیان سے رستے ہیں۔ اور پھر جب بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور اپنی قوم کو لے کر وہاں داخل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا اور وہ سارے کے سارے وہاں ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکڑ کی وجہ سے ان کو بڑے اعلیٰ قسم کے محلات، باغات اور اعلیٰ قسم کے چشموں اور بہترین جگہوں سے نکال کر سمندر میں لا کے ہلاک کر دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے سامنے ہم جو ہے وہ سر جھکائے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو یا تم اور تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، جب وہ نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں تو وہ تو میرے دشمن ہیں۔ میرا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ کیا کیا کام کرتا ہے آگے وہ گنوائے ابراہیم علیہ السلام نے۔ الذی خلقنی فہو یہدین،
اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ حکمرانی بھی دے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میرا آنے والے لوگوں میں جو ہے وہ اچھا تذکرہ چھوڑ دے۔ اور فرمایا یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، اور پھر ساتھ باپ کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ میرے باپ کو بھی ہدایت عطا فرما اور اس کی بخشش فرما، ہدایت عطا فرما کے، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اے اللہ مجھے قیامت والے دن جو ہے وہ رسوا نہ کرنا، جس دن کوئی مال اور بیٹے اولاد وغیرہ کوئی بھی کام نہیں آئے گی، ہاں صرف وہی جو ہے کامیاب ہوگا جو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آیا۔ اور فرمایا کہ اس دن جنت جو ہے وہ متقین کے لیے بالکل قریب کی جائے گی، اور جہنم کو بھی بالکل سرکشوں کے لیے ظاہر کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہاں تھے تم، کس کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اب کوئی، یا تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ لیکن فرمایا کہ وہ اور جو سرکشی کرنے والے تھے وہ، اور ابلیس کا سارا لشکر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ جہنم میں آپس میں پھر جا کے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو بڑی واضح گمراہی میں تھے، ان سے اپنے معبودوں سے کہیں گے جن کو دنیا میں معبود بنایا ہے، اور دنیا میں جن کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہم تو بڑی واضح گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر رہے تھے، اور ہمیں تو جو ہے نا وہ تم ظالموں نے ہی جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، اب تو ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں، کوئی سچا دوست بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں واپس جانا ہوتا، ہم ایمان والے ہو جاتے، لیکن دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ آگے رکوع نمبر 6 میں قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم شرک کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے بڑا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی پیسے وغیرہ بھی نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے، لہذا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، میری بات مان لو۔ وہ کہنے لگے جی ہم آپ کی بات کیسے مانیں، آپ کے پاس ایمان لانے والے تو بڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں، اور وہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور تم اگر مطالبہ کرتے ہو کہ ان کو اپنے سے دور کرو، فرمایا میں ان کو دور نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے جی آپ اگر ہمیں تبلیغ کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح جب وہ قوم نہ مانی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میری قوم نے جو ہے نا وہ مجھے جھٹلایا ہے، اب میری قوم اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان والے ان کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بالآخر جب اپنا عذاب نازل کیا تو قوم ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، بچے وہی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایمان لے آئے، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو اس میں فرمایا کہ جو مکہ والے ہیں یا آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے، لیکن پھر بھی فرمایا اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ آگے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا رکوع نمبر 7 میں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ لکڑ پوتے تھے، عاد یہ اس کی اولاد تھی، اور یہ یعنی یمن کے علاقے میں تھے، یعنی یہ حضرموت، نجران، ان علاقوں میں یہ لوگ آباد تھے۔ وہ ہے کہ مشرقی جو ہے نا وہ جنوبی عرب پہ یہ قابض تھے، اور قرآن مجید میں اس قوم کا تذکرہ 9 مرتبہ آیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا کہ بھائی دیکھیں تم ہر بلند جگہ پہ بڑی بڑی یادگاریں بناتے ہو، اور تم بڑی بڑی کاریگریاں دکھاتے ہو، اور جب لوگوں کو پکڑتے ہو ظلم و ستم کرنے کے لیے تو بڑے سخت پکڑتے ہو، لوگوں کو سخت سزائیں دیتے ہو، لہذا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا وہ اولاد بھی دی ہے، بیٹے بھی دیے ہیں تمہیں، یعنی باغات اور چشموں والی جگہ بھی دی ہے، لہذا مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن تم پر اللہ تعالیٰ کا سخت قسم کا عذاب آ جائے گا، لہذا تم ایسا کرو میری بات مان لو۔ لیکن قوم نے نہ مانا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب چلایا، 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور اللہ فرماتے ہیں وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کے کھجور کے تنے پڑے ہیں۔ اور اس قوم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی البتہ مکہ والوں کے لیے اور آنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں کفار ہیں ان کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے کہ جو کہ انہوں نے نہیں مانا تو وہ ہلاک ہوئے، تو اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آگے رکوع نمبر 8 میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سمود جو یہ بھی قوم عاد کے بقیہ جات تھے، اور ان کا جو اصل علاقہ ہے وہ حجر ہے، جو کہ یعنی خیبر اور تبوک کے درمیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر وہاں سے گزرے بھی تھے،
اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی دعوت دی، اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، طاقت بھی دی ہے اور ہر چیز دی ہے، لیکن اس کے اور اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ وہ اونٹنی جو ہے نا وہ پہاڑ سے نکلے اور اس کا ہم دودھ استعمال کریں، وہ بھی طالبہ بھی پورا ہو گیا۔ بالآخر ظالموں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بھی عذاب نازل کیا، ایک تو چیخ نازل کی اور ساتھ ہی زلزلہ نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور آگے رکوع نمبر 9 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، یعنی قوم لوط کا، کہ قوم لوط جو ہے وہ ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم شرک بھی چھوڑ دو اور ہم جنس پرستی بھی چھوڑ دو، اور یہ کام تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ نہ مانے۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا اور وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے 4 عذاب نازل کیے، پہلے ان کو اندھا بھی کیا، اور پھر اسی طرح ان کی بستیوں کو انڈھیلا گیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زلزلہ بھی آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا بھی بالکل خاتمہ کر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 10 میں اصحاب الایکا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کا تذکرہ کیا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اور دولت عزت دی، اور بڑے تجارتی لوگ تھے، لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اور شرک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان میں ناپ میں کمی بیشی کرنا یہ ان کا معمول تھا، اور وہ لوگوں کو جب بھی کوئی چیز دیتے کم کر کے دیتے تھے، لوگوں سے لیتے پورا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان غلط کاموں سے منع کیا، لیکن وہ نہ باز آئے، بلکہ وہ کہنے لگے جی جو عذاب لانا ہے لے آئیں، ہم جو ہے بالکل تیار ہیں اس کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ ایک تو یہ ان پہ زلزلہ بھی آیا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گرمی ہوئی شدید، اور اچانک انہوں نے جو ہے نا وہ بادل کا ایک ٹکڑا آتے دیکھا، اس کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے تو کچھ سکون محسوس ہوا، پھر سب کو وہاں بلا لیا، جب وہاں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو ہے نا وہ اسی بادل کے ٹکڑے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آگ اور عذاب برسائی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو ہے نا وہ حقانیت کو بیان فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اس کے جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، اور یہ واضح عربی میں ہے، اور اس کے مضامین پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے نا اسے جو علماء بنی اسرائیل ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو اگر ہم کسی اجمی پر نازل کرتے، اتار دیتے، تو یہ وہ اجمی آ کے عربی میں پڑھتا تو یہ کہتے جی ہم تو بالکل ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا، لہٰذا ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اب اس کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ بچنے کا کوئی بھی سامان نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو یہ جنات بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے بتاتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تنزلت بشیاطین، قرآن و مجید کے ساتھ نہ شیطان و جنات اور شیطان آز اتر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ بات سزاوار ہے، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ تو قرآن و مجید کے سننے سے بھی دور کیے گئے ہیں، یعنی وہ قرآن و مجید کو سن بھی نہیں سکتے، تو یعنی وہ کیسے قرآن مجید کے ساتھ اتر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر یہ مشرکین آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو بھائی میں تمہارے اعمال سے بالکل بری ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ جو غالب اور رحم کرنے والا ہے اس پہ آپ بھروسہ کریں۔ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب سجدے کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتائیں کہ شیطان کس کے ساتھ اترتا ہے، تو فرمایا شیطان جو ہے نا وہ ہر جھوٹے گناہگار کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ شیاطین جو ہے نا وہ باتیں چوری کر کے ان جھوٹے اور مکار قسم کے جو کاہن ہیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان کا تعلق تو ان لوگوں سے، قرآن و مجید کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شیطان کا کیا تعلق ہے۔ اور آگے مشرکین کا ایک اور اعتراض تھا کہ یہ قرآن و مجید نعوذ باللہ شاعروں کا کلام ہے، یہ شعر و شاعری ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ بھئی شعراء جو ہوتے ہیں وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیروکار بھی گمراہ ہوتے ہیں۔
حالانکہ جو میرے پیغمبر ہیں وہ تو خود بھی ہدایت پر ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ہدایت پر ہیں، کہ ان کے پیروکاروں کو تو دیکھو کہ شاعروں کے پیروکار بھی ان کی طرح ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو تو دیکھو، اس میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، یہ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے منتخب ترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ تو ہر وادی میں، ہر جگہ میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی محفل جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور محفل جما کے، محفل کا رنگ جما کے وہاں سے جو پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر تو ایسے نہیں کر رہے، وہ تو تمہیں کل مکل اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ گفتار کے تو غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کردار کے غازی ہیں کہ یہ جو حکم دیتے ہیں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ شعراء جو ہیں یہ گمراہ ہوتے ہیں، لیکن 4 قسم کے شعراء جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں۔ پہلی صفت کون سی ہے کہ ایمان والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں، کہ دین اسلام کے دفاع کے لیے شعر و شاعری کرنے والے ہوں، جس طرح کہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت اور جو دوسرے جو ہے نا وہ شعراء اسلام تھے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ صفتیں نہیں ہوں گی تو پھر فرمایا وہ یعنی شعراء بھی گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، کہ بعض اشعار بھی بڑے حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، جس طرح کہ علامہ اقبال اور بہت سارے جو اسلامی شعراء گزرے ہیں، ان کے جو اشعار ہیں وہ پورا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، اور اس سورہ مبارکہ کے نام سورہ نمل اس لیے کہ اس میں آگے آیت نمبر 18 میں چیونٹی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ترغیب القرآن ہے، اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور پھر آگے 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں اور کچھ دلائل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی قرآن و مجید کی حقانیت بیان کر دی کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم دنیا میں ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، وہ انہی اعمال میں بے کے پھرتے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ حکمت والے، علم والے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اپنی زوجہ مطہرہ کو لے کر واپس دوبارہ جو ہے وہ مصر کی طرف آ رہے تھے، تو طوا کی مقدس وادی میں پہنچے، وہاں انہوں نے درخت پہ آگ جلتی دیکھی، اور پھر گھر والوں سے کہا کہ میں اس سے کوئی شعلہ لے آؤں تاکہ جو ہے نا وہ آگ ہم جلا کے گرمائش حاصل کر سکیں، یا یہ کہ کوئی ہمیں وہاں سے راستہ مل جائے گا۔ اور جب وہ وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آگ میں ہے یعنی جس رب کی تجلی ہے، اور اسی طرح جو اس کے ارد گرد ہے، فرمایا کہ یہ سبھی بابرکت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، جو جانوں کو پالنے والا ہے۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں حکمت والا اور میں غالب حکمت والا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنا جو عصا ہے اس کو زمین پہ پھینکے، وہ عصا زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالیں، وہ رکھ کے نکالا تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں ان کو لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اس کو تبلیغ کریں، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی اور پھر فرعون کو تبلیغ کی، نہ مانا تو بالآخر وہ ہلاک ہوا۔ آگے رکوع نمبر 2 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں باپ بیٹے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ملی، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں پہ ہمیں فضیلت دی۔ اور پھر داؤد علیہ السلام پہلے حکمران تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور پھر یہی وراثت نبوت والی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بطور یعنی اظہار نعمت کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کی چیز ہمیں عطا کی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں اور انسانوں اور پرندوں کا جو لشکر تیار کر کے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا
کہ راستے میں جب گزر رہے تھے تو دور سے چیونٹیوں نے دیکھ لیا. جب ایک چیونٹیوں نے دیکھا تو ایک چیونٹی جو ہے وہ ان کی سردار تھی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو آواز لگائی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہاں سے گزرے گا، اور ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند دے. تو یہ آواز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی، اور جب یہ آواز انہوں نے سنی تو فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ اس کے بعد سے بڑے خوش ہوئے، ہنسے، مسکرائے اور کہا کہ اے میرے رب، یہ آپ کا بڑا احسان ہے، لہذا آپ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی، میرے والد پر کی، اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ پسند کرتے ہیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر یعنی چمٹی کی آواز سنائی، اور دیکھیں گے اس چمٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. تو اسی طرح جو انسان یعنی اجتماعی فکر کرے گا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دنیا میں مقام عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. آگے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں ہر ایک نسل کا ایک نمائندہ موجود ہوتا تھا. مثلاً پرندوں کا نمائندہ الگ ہوتا تھا، اسی طرح جانوروں کا الگ ہوتا تھا، انسانوں کا الگ، جنات کا الگ، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ جس کو کوئی ضرورت ہو، پریشانی ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے. تو جب اجلاس شروع ہوا تو دیکھا جی ہدہد نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یار ہدہد نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار اگر یہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا اور ذبح کروں گا، کیونکہ یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے. آج ہماری پارلیمنٹ میں کچھ دو سال بھی نہ جائے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایک برادری پہ اتنا سخت نوٹس لیا. اب جب نوٹس لیا تو یہ اتنی بات کر ہی رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آیا اور میں اس کو سزا دوں گا. تو اچانک حضرت صاحب آ گئے. جی حضرت صاحب آ کے یہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کدھر تھے ہدہد سے؟ وہ کہنے لگے جی میں جو ہے نا آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، اور یقینی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے قوم سبا جو ہے اس کو میں نے پایا، اور ان کی ایک ملکہ ہے اور یعنی عورت ہے، اور عورت کو جو انہوں نے حکمران بنایا ہوا ہے، اور اس کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد تخت شاہی بھی ہے. اور میں نے اس عورت کو بھی، اس کی قوم کو بھی دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے برے اعمال مزین کیے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو حق کے راستے سے جو وہ روکا ہوا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے جو رب العرش العظیم ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو جی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سچ بولا ہے یا جھوٹ بول رہے ہو. تو لہٰذا آپ ایسے کریں کہ یہ میرا خط لے جائیں اور جا کر اس ملکہ کے پاس ڈال دیں، اور پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کر دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. چنانچہ وہ خط جب لے کر اس ملکہ کے بالکل جو ہے نا وہ اپنے محل میں سوئی ہوئی تھی، دروازے بند تھے، اور اس کے سینے پہ رکھ دیا روشن دان سے اندر داخل ہو کر، اور پھر وہ روشن دان میں ہی آ کے بیٹھ گیا اور وہاں سے دیکھ رہا تھا کہ اب کیا جواب دیتی ہے یہ. تو چنانچہ جب وہ بیدار ہوئی اور اس نے وہ خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے جتنے بھی وہ وزراء تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اے میرے سرداروں و وزیروں، میرے پاس ایک بڑا بابوقت خط آیا ہے، اور وہ کس کی طرف سے؟ انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ کیا لکھا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے دو ٹوک بات لکھی تھی بسم اللہ کے بعد کہ تم جو ہے نا میرے خلاف جو ہے وہ سرکشی نہیں کرنی، لہٰذا سیدھے مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ، وگرنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اب جب وہ خط اس کو ملا تو اس نے وہ بلایا ان کو، اپنے پارلیمنٹ والوں کو، اور ان کو کہا بھائی دیکھو میں جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، لہٰذا یہ میرے پاس خط آیا، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ہم بڑے جو ہے نا جنگجو ہیں، لہٰذا ہم تو تیار ہیں لڑائی کے لیے، لیکن پھر بھی آپ جو حکم کریں گی آپ سوچ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا جب یہ کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو یہ اس ملک کو تہ و بالا کر دیتے ہیں اور وہاں کے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ جلدی نہ کرو، میں جو ہے نا وہ تحقیق کرتی ہوں، چلو میں سب سے پہلے ان کی طرف کو ہدیہ بھیجتی ہوں، اب دیکھتی ہوں کہ وہ کیا آگے سے جواب ملتا ہے، کیا رسپانس ملتا ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اس نے
ہدیے وغیرہ اور اسی طرح بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات دے کر اپنا ایک وفد بھیجا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان سے کہا بھائی کیا تم مجھے دنیا کا مال دینا چاہتے ہو؟ جو میرے رب نے مجھے دیا وہ اس سے تو کئی بہتر ہے، لہٰذا تم اپنی ہدایت کے ساتھ خود ہی خوش ہو جاؤ. لہٰذا جا کر اس سے کہہ دو اپنے حکمران سے کہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا ہم تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اور ایسے کرو کہ تم ایک ہی صورت تمہارے پاس کے مسلمان ہو کے آ جاؤ. چنانچہ جب وہ وفد واپس گیا اور اس عورت کو جا کے بتایا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مشورہ یہی کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم سارے کے سارے یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان پر اسلام لاتے ہیں اور اپنی جو حکمرانی ہے اس کو ان کے حوالے کرتے ہیں. ادھر ان کا یہ مشورہ ہو گیا. ادھر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان سے کہا بھائی کہ اس عورت کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت کون یہاں لے کر آئے گا؟ تو ایک بڑے دیو ہیکل بڑے جسامت والے جن تھے وہ کہنے لگے جی میں لے آؤں گا اتنی دیر میں، جتنی دیر میں یہ آپ کی مجلس برخاست ہوگی، یعنی جس طرح مطلب دفتری ٹائم جتنی دیر میں ختم ہوگا اتنی دیر اس سے پہلے میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی کچھ جلدی لا سکتا ہے تو فرمایا کہ وہاں ایک شخص تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی بڑے نیک آدمی تھے جن کا نام لکھا آصف بن برقیہ، اور وہ اللہ کے ولی تھے. وہ کہنے لگے جی میں تو اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آنکھ جو ہے نا آپ جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا. مثلا آپ جس طرح ایسے اوپر دیکھ رہے ہیں جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کے پاس ہوگا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے لے آئیں. اور انہوں نے کہا جی ھذا من فضل رب، ہاں تو وہ کہنے لگے جی میں اتنی دیر میں لے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. اور جب سلیمان علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھ رہے تھے اب نیچے دیکھا تو یہ تخت ان کے ساتھ پڑا ہے، اور جب دیکھا کہ تخت ان کے ساتھ پڑا ہے تو قال ھذا من فضل ربی، تو کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے نا آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ان کی ناشکری کرتا ہوں. اور فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے لیکن اس ناشکری کا نقصان اسی کو ہوگا. تو یہ ولی کی کرامت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پہ کوئی کام ظاہر کرے وہ یعنی جو دنیا والے نہ کر سکیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو یہ اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہ دونوں برحق ہیں، لیکن اس میں نبی اور ولی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو کارندے ان سے کہا بھائی یہ جو اس کا تخت ہے نا اس میں جو موتی لگے ہیں ان کی ترتیب چینج کر دو اور اس میں کچھ تبدیلی کر دو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ یعنی عورت ہدایت پاتی یعنی سمجھتی ہے کہ یعنی وہ امتحان لینا چاہتے تھے. چنانچہ جب وہ عورت آئی یعنی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ ھذا عرشک، کیا یہ تمہارا جو ہے نا وہ یہ تخت ہے یعنی یا تمہارا تخت اس جیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں یہ اس جیسا کیا کاننا ہوا، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی شان و شوکت کا پتہ چل گیا تھا اور ہم جو ہے نا وہ مسلمان بن کے آپ کے پاس آئے ہیں. اور کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس سے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے شیطان نے ایک طرح روکا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب ہم اسلام لے آئے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مکمل جو ہے نا اپنی بادشاہت وغیرہ کو ضم کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو محل میں لے جانا چاہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا اس کو اور حیران اور مبہوت کرنا چاہتے تھے اور اپنی شان و شوکت دکھانا چاہتے تھے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اس کے نیچے انہوں نے یہ جو ہے شیشے کا ایک وہ فرش بنایا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی چھوڑا ہوا تھا اور وہ نیچے سے پانی اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ جب پانی جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دیہات کا رہنے والا اگر شہر کے کسی جدید جگہ میں آ جائے تو پھر حیرانی ہوتا ہے. اب وہ ملکہ بلقیس جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں تو وہ ایک طرح کے دیہات سے آئی تھی اور جتنی سہولیات اور جتنی نعمتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی اس کا تو عشر عشری بھی اس کے پاس نہیں تھا. جب وہ وہاں سے داخل ہونے لگی تو اس نے سمجھا کہ یہ نیچے پانی ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنے پنڈلیوں سے کپڑا جو ہے اوپر کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ شیشے کا جو ہے نا وہ جڑا ہوا مزین جو ہے نا یہ فرش ہے، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر نہ کریں، آپ یعنی چلیں. اور پھر وہ اس وقت کہنے لگی جی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے سلیمان علیہ السلام سے دور رہ کر، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو جہانوں کو پالنے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی کہ جب تک میں نہ بتاؤں تو کسی چیز کا جو ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمرانی عطا کی تھی، لیکن پھر بھی ان کے یعنی زمانے میں اور اسی طرح ان کے بالکل متصل جو ہے نا وہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک حکمرانی جو ہے موجود تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، اور پرندے کے ذریعے بتا دیا، اور پھر ایک پرندہ دیکھیں کہ پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم سمود کا جو ہے وہ واقعہ قرآن مجید میں 23 مرتبہ جو ہے نا وہ آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کا یہی ہے کہ یعنی قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور قوم نعوذ باللہ ان سے کہتی تھی جی آپ تو ہمارے لیے مروز ثابت ہو، آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری نصرت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر وہاں پر کوئی 9 گنڈے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ کہنے لگے جی ہم ان کو شہید کریں گے، اور شہید کر کے جو ہے نا ہم ان کے عائزہ اقارب کے سامنے قسمیں اٹھا لیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ پروگرام بنایا کہ فلاں رات ان پہ حملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو باخبر کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اسی طرح جو ایمان والے تھے ان کو وہاں سے لے کے نکل گئے، اور پیچھے سے اس قوم پر عذاب ہے اور وہ قوم ہلاک ہو گئی، صرف ایمان والے بچے۔ اور پھر اس یعنی پارے کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ قوم لوط جو ہے اس میں بھی قوم لوط کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یار تم بے حیائی کرتے ہو، اسی طرح تم جو ہے ہم جنس پرستی کرتے ہو، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ تو آگے سے جواباً وہ کہنے لگے جی یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہی نہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو یہاں سے ہم نکال دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کو نکالنا چاہا تو ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر لیں۔ وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور پھر لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی اس سمیت باقی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نافرمان ہوں گے وہ ہمیشہ ہی ہلاک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔